ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین جل شانہ کی ذات کے لیے، جو اللہ اکیلا تنہا اس ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے، اور درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ اس کائنات کے اندر جب سے رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، کوئی بھی انسان ایسا اس دھرتی پہ نہیں آیا کہ جس کو اپنی زندگی کے اندر کوئی دکھ یا کوئی پریشانی نہ آئی ہو، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی لوگ اس کائنات کے اندر آئیں گے، کوئی بھی انسان دکھوں سے اس کائنات کے اندر خالی نہیں ہے۔ ہر انسان کو زندگی کے اندر لازمی طور پر دکھ بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتوں کا سامنا بھی ہر انسان کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ دکھ اور یہ پریشانیاں انسان کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں، کہ دکھوں کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان نہیں آیا۔ انسان اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی زندگی کے اندر ضرور بے ضرور دکھوں کے ساتھ، پریشانیوں اور آزمائشوں کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ وہ دکھ اور پریشانی گھریلو بھی ہو سکتی ہے، ملکی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کے احوال کو دیکھ لیجئے، آج ساری دنیا اس وبا کی وجہ سے بھی پریشان نظر آتی ہے۔ تو یہ دکھ اور یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہر انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ دکھ اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اس دکھوں کے اندر صبر کے ساتھ جینا سیکھ لے۔ کہ جس انسان نے صبر کے ساتھ جینا ان دکھوں کے اندر سیکھ لیا، وہی انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے انسان کے ساتھ رب العالمین نے جنت کے وعدے کر رکھے ہیں، جو اپنی مصیبتوں کے اندر، دکھوں اور پریشانیوں کے اندر صبر سے کام لیتا ہے۔ دنیا کے اندر دکھ ہر انسان کے اوپر آتا ہے۔ ہر وہ انسان جس کے اوپر دکھ آتا ہے اور وہ دکھ کے مقابلے میں واویلا کرتا ہے، زندگی کے اندر اس واویلا کرنے کی وجہ سے ایک تو وہ اپنا اجر و ثواب ضائع کر دیتا ہے، اور جو چیز اس سے کھو جاتی ہے، اس سے نکل جاتی ہے اس کی زندگی سے، وہ چیز اس واویلا کرنے سے انسان کو واپس ملتی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان صبر سے کام لیتا ہے تو صبر سے بھی وہ چیز جو کھو گئی وہ واپس تو نہیں ملتی، لیکن اس کے مقابلے میں رب العالمین ہمت بھی عطا کرتے ہیں، اور اس صبر کا بدلہ، اجر اور ثواب دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کر رکھے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، ساری انسانیت کو رب العالمین نے، ہر انسان جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، ہر انسان چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ کافر ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا انسان ہے، وہ انسان ہے، تو رب العالمین نے اس انسان کو قرآن پاک کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ اے انسان، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم ضرور بے ضرور تجھے مختلف ذرائع کے ساتھ آزمانے کی کوشش کریں گے۔ وہ آزمانے کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مالک جیسا چاہے اسی طرح رب العالمین آزما سکتا ہے، لیکن کامیاب کون سا انسان ہے، وہ بھی رب العالمین نے اس آزمائش کا، اس دکھ اور مصیبت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر بھی کر دیا۔ اور پھر رب العالمین کے قرآن نے انسان کی فطرت کو بھی بیان کر دیا کہ دکھوں کے اندر انسان کی فطرت کیسی ہوتی ہے، اور جب خوشی کا عالم ہوتا ہے تو انسان، اس وقت انسان کی فطرت کیسی ہوتی ہے، اس وقت اس کی ادائیں کیسے بدل جاتی ہیں، اور دکھوں کے اندر کیسے اس کی وفائیں بدل جاتی ہیں، یہ بھی رب العالمین کے قرآن نے ہمیں یہ بات بتا دی۔ تو سب سے پہلے اس بات کا ذکر کریں گے کہ رب العالمین نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی تیری ضرور بے ضرور آزمائشوں کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسانوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر آزمائیں گے، کبھی دشمن کا خوف، کبھی بیماری کا خوف، دنیا کے اندر مختلف طرح کے خوف دے کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ من الخوف والجوع، کبھی بھوک دے کے آزمائیں گے، غربت اور غریبی دے کے آزمائیں گے، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے وہ رزق کا نوالا چھین کے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی اے انسان ہم تیرا مال تجھ سے چھین کے آزمائیں گے، جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی زندگی کے اندر عطا کی ہوگی اس مال و دولت کو چھین کے آزمائیں گے، اور کبھی تیرے پیاروں کی زندگی کو لے کر تجھے آزمائیں گے، کبھی تیرا والد اس دنیا سے چلا جائے گا، کبھی تیری محبتوں کا محور و مرکز تیری والدہ کی موت ہو جائے گی، کبھی تیرے بیٹے کو چھین کے آزمائیں گے، کبھی عزیز و اقارب میں سے کسی کی موت کے ساتھ ہمیں تمہیں آزمائیں گے۔ یہ ہر حال کے اندر ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ تیری زندگی کے اندر خوف بھی آئے گا، تیری زندگی کے اندر بھوک بھی آئے گی، تیری زندگی کے اندر غریبی اور غربت بھی آئے گی، تیری زندگی کے اندر مالوں کی کمی بھی آئے گی، کاروبار بھی تیرا ڈوبے گا۔ دنیا کی زندگی کے اندر یہ آزمانے کے طریقے ہیں رب العالمین کے، اور کبھی موت کے ساتھ رب العالمین آزماتا ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا ایسے عالم میں ان ساری آزمائشوں میں سب سے بہترین اور نصیبوں والا انسان کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ صبر کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف یوں بیان کی کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اے رب العالمین ہم تو تیرے ہی ہیں، ہماری ساری زندگی تیرے لیے۔ ربا تو نے اگر دنیا کی زندگی کے اندر آج بھوک دے کے آزمایا ہے تو کبھی رب العالمین تو نے ہمیں رزق بھی تو دیا تھا نا، جب رزق دیا تھا تو وہ بھی تو نے دیا تھا، اب رزق چھینا ہے تو ربا تیری مرضی ہے، اور اگر دنیا کی زندگی کے اندر آج تو نے مجھ سے مال چھین لیا ہے تو پہلے تو مال تو نے ہی دیا تھا نا۔ دنیا کی زندگی کے اندر میرے مولا میں تو ننگے بدن دنیا کی زندگی کے اندر آیا تھا، جب دنیا کی زندگی میں آیا میرے جسم کے اوپر تو میرے کپڑے بھی موجود نہ تھے، تو نے میرے جسم کو چھپانے کے لیے میرے مولا تو نے لباس عطا کر دیا، پھر میرے جسم کو پالنے کے لیے تو نے اس زمین کے سینے کو پھاڑ کے طرح طرح کی غذا کا خوراک کا بندوبست کر کے میرے جسم کو پالا۔ جو کچھ دیا تو رب العالمین تیری نعمت ہے، اور جو نعمت دے کے تو نے واپس لے لی وہ بھی میرے اللہ تیری مرضی ہے۔ یہ نعمتیں کیا چیزیں؟ اِنَّا لِلَّهِ، میری ساری زندگی میرے مولا تیرے ہاتھوں کے اندر ہے، میری زندگی اور میری موت میرے اللہ، جس طرح میری زندگی کے اندر میرا والد دنیا سے چلا گیا، میرے ماں باپ میری عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، ایک دن ایسا بھی آئے گا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ میں نے بھی تیری طرف لوٹ کے آنا ہے، موت کا پیالہ تو میں نے بھی پینا ہے، اس موت کے پیالے سے تو میں بھی نہیں بچ سکتا، اس لیے اے میرے رب العالمین جب میں بھی تیری طرف لوٹ کے آؤں گا تو میری زندگی کے اندر جو نعمتیں مجھ سے چھن گئی ہیں ان کے اوپر میں وبیلا نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میرے اللہ جو کچھ تو نے دیا تھا وہ بھی تیری مرضی تھی، اب جو تو نے دے کے مجھ سے واپس لے لیا ہے وہ بھی میرے اللہ تیری مرضی ہے، سب کچھ زندگی کے اندر وہ تیری امانت تھی، تو نے وہ واپس لے لی، اس لیے اے میرے رب العالمین
میں اس مصیبت پہ، میں اس دکھ اور پریشانی پہ صبر کرتا ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ مصیبت کے آنے پہ وبیلا کرتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، بالوں کو نوچتے ہیں، تو ایسا کرنے سے بھی جو چیز ان سے چھن گئی ہے وہ واپس ان کو ملنے والی نہیں، لیکن صبر کرنے کی وجہ سے ان کو ملے گا کیا؟ رب العالمین کے قرآن نے اس بات کو بھی قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مصیبت کے اندر صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، ساری نعمتیں جو چھینی ہیں رب العالمین کی ہی تھی، میرا کچھ بھی نہیں تھا، رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر ہم آسمانوں سے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس کے بدلے میں اچھی نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور رحمتیں ان کو انعام کے طور پر آسمانوں سے نازل کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت والے ہیں۔ ان لوگوں نے ہی ہدایت کے اصل مقصد کو سمجھا ہے، انہی لوگوں کو پتا ہے کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے، سیدھی راہ کس چیز کا نام ہے۔ جو لوگ رب العالمین کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو یہ وصیت کی تھی، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو کچھ بھی مال کے کائنات نے تیری زندگی کے اندر تیرے نصیبے میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر تو راضی ہو جا، کائنات کا سب سے زیادہ غنی اور بادشاہ انسان بن جائے گا۔ جب انسان کوئی بھی نعمت چھیننے پہ وبیلا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے گلے کرتا ہے کہ ربا تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، مصیبتیں بیچنے کے لیے میں ہی ملا تھا، اور لوگ نہیں ہے اس کائنات کے اندر، میرے محلے کے اندر، میرے شہر کے اندر، میرے ملک کے اندر، اور لوگ تجھے میرے ربا نظر نہیں آئے، میرا بیٹا کیوں، میرے اوپر مصیبت کیوں، میرا کاروبار کیوں؟ ایسے لوگ ساری زندگی وبیلا کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو رب العالمین کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے، جو اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، زندگی کے اندر کبھی بھی سکون کی نیند ایسے لوگ نہیں سو سکتے۔ لیکن جو بھی انسان اپنے مالک کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ مالک نے اس سے چھین لیا اس پہ صبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی اس دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر ایسے لوگ ہی خوش رہ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والصبر لیس له الجزاء الا الجنہ، کہ صبر ایسی چیز ہے کہ رب العالمین نے اس کا بدلہ صرف جنت کی صورت میں ہی رکھا ہے۔ یعنی کہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے دنیا کی زندگی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کے لیے انسان جو صبر کرتا ہے، صابر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صبر ہماری زندگی کے اندر آئے گا کیسے؟ ہم یہ صبر والی زندگی کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ جب بھی کسی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور اس انسان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صبر کرو، کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، یہ جو فوتگی ہوئی ہے تمہاری زندگی کے اندر، یہ مصیبت پریشانی آئی ہے، اس کے اوپر صبر کیجئے، تو جواب آگے سے کیا ملتا ہے کہ مولوی صاحب اگر تیرے اوپر آئی ہوتی نا یہ بات تو تجھے پتہ لگتا کہ صبر کس کو بولتے ہیں، پھر تو یہ نہ کہتا کہ صبر کر زندگی کے اندر، تجھے کیا معلوم کہ میں کس دکھ کی کیفیت سے گزر رہا ہوں، تجھے کیا معلوم یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے میرے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو تیرے دکھ کا اندازہ نہیں ہوتا، کسی دوسرے کو تیری تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ یہ کوئی ایسا کوئی آلہ ہے دنیا کی زندگی کے اندر جو کسی کے دکھ کو، کسی کی پریشانی کو، اور اس مصیبت کے اندر جو اس کی دل کی کیفیت ہے اس کو ماپ سکے، ایسا کوئی آلہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن صبر کرنے سے انسان تیری زندگی کے اندر جو رب العالمین نے تجھ سے جو نعمت چھینی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نعم البدل عطا کرتے ہیں، اور اس سے بہتر نتیجہ اللہ رب العالمین اس کائنات کی زندگی کے اندر عطا کرتے ہیں۔ تو یہ صبر کا معاملہ اپنانے کے لیے، صبر کو اپنی زندگی کے اندر
صبر کی جو کیفیت ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی اس فطرت کو بدلنا ہوگا جس فطرت کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ قرآن کے اندر 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب دکھ آتے ہیں تو گڑ گڑاتا ہے، رب العالمین کے در کے اوپر آ کے روتا ہے، وویلا کرتا ہے اور چمٹ جاتا ہے رب العالمین کے در کے اوپر آ کے اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اس کی زندگی سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جس نے زندگی کے اندر خوشی دی ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اسی رب نے میرے دکھوں کو خوشیوں کے اندر تبدیل کیا ہے، وہ پھر اس رب کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ناشکرا انسان ہے، اور انسانوں کے اندر ہم سبھی شامل ہیں، ہم سبھی کی یہی فطرت ہے۔ ہر انسان زندگی کے اندر دکھوں میں اللہ کو بڑا گڑ گڑا کے یاد کرتا ہے، لیکن جب دکھ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اسے اس انسان کو یاد بھی نہیں رہتی کہ میرا بھی کوئی رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر انسان کی اس فطرت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الزمر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب بھی انسان کو کوئی دکھ آتا ہے، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آتی ہے، تو رب العالمین کی طرف گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے، مالک کے در پہ آ کے کبھی رب العالمین کو اس کی عزتوں اور جلال کا واسطہ دے کے دعائیں کرتا ہے، کبھی رب العالمین کو اس کے ناموں کا واسطہ دیتا ہے، کبھی رب العالمین کو اس کے کلام کا واسطہ دیتا ہے۔ میرے ربا تجھے تیرے کلام کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، میرا یہ کام کر دے، مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی ہم اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں پھر وہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں دعا کس سے کر رہا تھا اور کس کام کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس دکھ کو بھی بھول جاتا ہے اور اس مصیبت کو بھی بھول جاتا ہے، اور جس سے دعا کر رہا تھا اپنے مالک و مولا رب کو بھی بھول جاتا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے، اور میں نے دکھوں کے اندر مصیبتوں کے اندر اس رب کے سامنے دعا کی تھی اور اس رب العالمین کے سامنے میں گڑ گڑایا تھا۔ ایسا انسان ناشکرا انسان ہے، بے وفا انسان ہے، رب العالمین کی ذات کو بہت جلدی بھولنے والا انسان ہے۔ رب العالمین نے اسی سورۃ الزمر کے اندر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان کو جب بھی مصیبت آئی، جب بھی پریشانی آئی، اللہ کے دربار میں آ کے رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو گیا، لیکن اللہ نے جب اس مصیبت کو دور کر کے اس کی جگہ پہ اللہ نے نعمت عطا کر دی، اللہ نے دکھ دور کر کے اس کی جگہ پہ خوشی عطا کر دی، پھر کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم، یہ اس مصیبت سے جو مجھے چھٹکارا ملا ہے وہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، اپنی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو لوگوں، بچپن میں نے بڑی غربت کے اندر گزارا، غریب ماں باپ کا بیٹا، بڑی غربت کے اندر میں نے زندگی کو بسر کیا، لیکن آج دیکھو نا میں نے اپنی قابلیت سے اتنا بڑا مکان بنا لیا، میں نے اپنی قابلیت سے اتنا بڑا کاروبار کھڑا کر لیا، میں اپنی قابلیت سے آج اتنے بڑے عہدے پہ اپنے علم کے بل بوتے پہ آج اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گیا۔ رب العالمین کے اس کرم کو بھول جاتا ہے، رب العالمین کی وفا کو بھول جاتا ہے۔ انسان یہ نہیں کہتا کہ بچپن کے اندر غربت کے اندر زندگی گزاری، آج میرے اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اس کے بدلے میں میرے اللہ نے مجھے مال دے دیا، میں غربت کے اندر اپنی زندگی گزارتا رہا،
آج میرے اللہ نے بے گھر تھا تو مجھے اللہ نے گھر دے دیا، کاروبار میرا نہیں تھا تو میرے اللہ نے مجھے کاروبار دے دیا۔ یہ نہیں کہتا انسان، بلکہ یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ میری قابلیت ہے، میں دن رات تھکا ہوں، میں نے دن رات محنت کی ہے، تب مجھے جا کے یہ مقام ملا ہے معاشرے کے اندر، ایسے مقام ملا نہیں کرتے۔ یہ انسان ایسی باتیں کرتا ہے۔ رب العالمین کے قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، اور زندگی کے اندر دیکھ لیجئے لوگوں کو جن کو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی غربت کو ختم کر کے ان کو غنی کیا، اور ان کو بے گھر تھے تو گھر دیا، اور رب العالمین نے ان کو معاشرے کے اندر مرتبہ اور مقام دے دیا، تو ان کی زبان سے یہی بات سننے کو آپ کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ میری قابلیت تھی، میری محنت تھی، اور اس محنت کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے۔ تو انسان اگر اس فطرت کو تبدیل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ جو کچھ دیا تھا تو تو نہیں دیا ہے، میری زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو رب العالمین تو نہیں مجھے دیا ہے، سب کچھ دیا ہوا تیرا ہے، میری زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر نعمت، ہر چیز، سب کچھ ہے میرے اللہ تو نے مجھے دیا ہے۔ جو انسان ہر نعمت کو رب العالمین کے ساتھ جوڑتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو ایسے انسان کی نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے اندر برکت نازل کر دیتے ہیں۔ اور جب ایسا انسان جو انسان یہ کہے کہ میری قابلیت کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے، تو ایسے انسان کے پاس نعمتیں زیادہ دیر نہیں رہا کرتی، اور رب العالمین اس کی نعمتوں کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ انسان غنی انسان ہے، اس کے پاس بنگ دولت سب کچھ موجود ہے، لیکن اس انسان کی زندگی کے اندر سے، اس انسان کے گھر کے اندر سے رب العالمین برکت نام کی چیز کو اٹھا لیتے ہیں، اور بجائے ساری نعمتیں ہونے کے ایسا انسان ساری زندگی روتا رہتا ہے۔ پھر رب العالمین کے قرآن نے سورہ یونس کے اندر انسان کی اسی فطرت کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا انسان کو جب بھی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف تنگی آتی ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں وہ ہمیں بلاتا ہے لجنبہ، جب لیٹتا ہے بستر پہ تو اسے اپنی دکھ اور مصیبت یاد آتی ہے تو رب العالمین کو یاد کرتا ہے، جب رات کو لیٹ کے صبح اٹھ کے بیٹھتا ہے بستر پہ او قاعدن، تو بیٹھ کے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے، ربا میری یہ مصیبت، ربا میرا یہ دکھ، ربا میری یہ پریشانی۔ اور جب کھڑا ہوتا ہے، چلنے لگتا ہے، تو چلتے پھرتے دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کبھی وہ مسکراتا ہے، لیکن دل کے اندر اس نے دکھ چھپا رکھے ہیں، دل کے اندر پریشانیاں ہیں، لوگوں کے سامنے ہنستا مسکراتا ہے، لیکن دل ہی دل میں اپنے مالک کو یاد کر رہا ہے، میرے اللہ میری یہ مصیبت، میرے اللہ میری یہ پریشانی، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ نعمت عطا کر دے، بلاتا رہتا ہے، لیٹ کے بھی مالک کائنات سے دعائیں کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتا ہے، اور کھڑے کھڑے بھی رب العالمین سے مانگتا ہے، نمازوں میں مانگتا ہے، سجدوں اور رکوع میں رب العالمین سے مانگتا ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جس مصیبت کے لیے ہم سے یہ انسان دعا کر رہا تھا، جب اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ہم اس سے دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو ایسے گزرتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو بلایا ہی نہیں، کبھی رب العالمین کو اس نے پکارا ہی نہیں، کبھی اس نے رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہو جاتا ہے انسان، فطرت پل بھر میں اس انسان کی وفا بدل جاتی ہے۔ دکھوں میں مالک کائنات کو گڑ گڑا کے یاد کیا، بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہر حال میں رب العالمین سے دعا کی، جس رب نے مصیبت کو ٹال دیا تو رب العالمین کو بھول گیا کہ اس رب نے، اس خالق نے، اس مالک نے
مجھ سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کیا تھا۔ تو یہ انسان کی بے وفائی ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ تو رب العالمین کے قرآن نے یہ انسان کی فطرت کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ تو صبر تب آئے گا جب انسان اس فطرت کو تبدیل کرے گا۔ جب بھی دکھ آئے تو رب العالمین کے رضا سمجھ کر انسان اس دکھ کے اوپر صبر کرے، اور جب رب العالمین اس کے بدلے میں نعمت عطا کر دے تو رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ ایسی انسان اگر اپنی زندگی کے اندر عادت بنا لیتا ہے تو ایسا انسان دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند انصار صحابہ کچھ مانگنے کے لیے، دنیا کا مال و دولت مانگنے کے لیے آئے۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے انہیں وہ سارا کچھ عطا کر دیا، جو کچھ بھی میرے نبی کے پاس موجود تھا سارے کا سارا ان کو دے دیا۔ حتیٰ کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے پاس کچھ بھی چیز باقی نہ بچی جس کو پیارے پیغمبر خرچ کر دے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال خرچ کرنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کے فرمایا کہ او میرے صحابہ، یہ دنیا کی زندگی کے اندر جو بھی انسان دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر اپنے رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، صرف رب العالمین کو اپنی پریشانی بتاتا ہے، دنیا والے لوگوں کو اپنی پریشانی کا پتہ نہیں چلنے دیتا، غریبی ہے لیکن کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا، گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کے لیے موجود نہیں لیکن دنیا کے اندر کسی کو بھی نہیں بتاتا، رب العالمین سے ہی مانگتا ہے، دنیا والے لوگوں کے سامنے اپنی مصیبت کا اظہار نہیں کرتا، اپنی بھوک کا اظہار نہیں کرتا، اپنی غریبی کا اظہار دنیا والوں کے سامنے نہیں کرتا۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین غیب سے اس کی مدد کے اسباب کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی انسان صبر کرتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر، یصبرہ اللہ، تو رب العالمین اس کو دنیا کی زندگی کے اندر ہمت بھی عطا کرتے ہیں، اس صبر کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں، اس آسمان کی نیلی چھت تلے رب العالمین نے جس انسان کو صبر عطا کر دیا ہے، تو صبر سے بڑی کوئی بھی خیر اور بلائی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو نہیں دی۔ یعنی جس انسان کے پاس صبر موجود ہے، جو زندگی کے اندر جو انسان صبر کر سکتا ہے، تو ایسا انسان یہ سمجھے کہ کائنات کی سب سے بڑی بلائی، سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس کائنات کے اندر دے دی ہے۔ تو جو بھی انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمت بھی عطا کرتے ہیں، اس صبر کا بدلہ بھی عطا کرتے ہیں۔ سید ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے خامند فوت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا بتائی کہ اے ام سلمہ، مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھا کرو، اللہ رب العالمین اس مصیبت کے بدلے میں تمہیں اچھا اس کا نعم البدل عطا کریں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ دعا پڑھتی رہی، دل کے اندر یہ بھی خیال آتا تھا کہ جو ابو سلمہ میرا خامند ہے اس سے بہتر مجھے دنیا کی زندگی کے اندر کیا مل سکتا ہے، وہ تو بڑا نیک انسان تھا، پیارے پیغمبر کا ایک صحابی تھا، اس جیسا انسان مجھے زندگی کے اندر کیسے مل سکتا ہے، اس سے بہتر دنیا کی زندگی کے اندر مجھے کیسے کوئی مل سکتا ہے۔ لیکن تھوڑے ہی دن گزرے تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آیا، اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر نے جو مجھے دعا سکھلائی تھی، جو پیارے پیغمبر کی سنت تھی، جو پیارے پیغمبر نے مجھے دعا بتائی، پیارے پیغمبر کی بات کے اوپر یقین کر کے مجھے اللہ نے اتنا بڑا صلہ دیا کہ میں ایک تو عام عورت تھی، رب العالمین نے مجھے کائنات کے مومنوں کی ماں بنا کے رکھ دیا، اور اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کے رکھ دیا۔ تو صبر جو انسان کرتا ہے
اسے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کر رکھے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ انسان اپنی اگر اس فطرت کو تبدیل کر لیتا ہے، یعنی دکھوں کے اندر صبر اور نعمتوں کے اوپر جو انسان شکر کرنے کی عادت کو اپنا لیتا ہے، جب خوشی آئے تب بھی رب العالمین کا حق نہیں بھولتا، اور جب دکھ آئے تو تب بھی اللہ کے گلے نہیں کرتا، ایسا انسان دنیا کی زندگی کے اندر صبر کو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے کی ہمت عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر اب انسان کی زندگی کے اندر کیسے آئے گا؟ وہ ایسے آئے گا کہ انسان دیکھے کہ دنیا کی زندگی کے اندر میں تو اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ رہا ہوں، ذرا انسان تھوڑا سا پیچھے جائے اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ذرا نظر دوڑائے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کتنے دکھ، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں تھیں۔ حالانکہ وہ نبی آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبوت کا تاج عطا کیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا، اور پھر سارے نبیوں کی امامت کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ مسجد اقصیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر بھی کرائی۔ جنت کسی اگر اس کائنات کے اوپر، دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے کسی نے جنت دیکھی تو وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت کے مناظر بھی دکھائے، اور جہنم کے عذاب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ آسمانوں پہ بلا کر رب العالمین نے میزبانی کی، اور نمازوں کا تحفہ آسمانوں سے دے کر زمین کے اوپر بھیجا۔ اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ملنے کے باوجود بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے اندر کتنی مصیبتیں، کتنے دکھ، کتنی پریشانیاں تھیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر کتنے دکھ اور کتنی پریشانیاں تھیں۔ یہ بات کہنے پہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس بات پہ کسی نے تو کسی کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، کسی کو چٹائی کے اندر بند کر کے دھواں دیا گیا، کسی کو اپنا ملک، اپنا سارا کچھ کاروبار چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کی۔ لیکن مدینہ طیبہ کے اندر بھی پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر مصیبتیں، دکھ اور پریشانیاں وہ کم نہ ہوئی، بلکہ پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر دکھ اور پریشانیاں بہرحال ہر حالت کے اندر، چاہے مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی، ہر حال میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر وہ دکھ اور وہ پریشانیاں رہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کی تپتی دھوپ ہے، اور دھوپ بھی ہمارے اس شہر کی نہیں بلکہ عرب کی تپتی دھوپ تھی، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کی تپتی دھوپ میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے سوال کیا، اللہ کے حبیب، یہ وقت تو گھر سے باہر نکلنے کا نہیں، بڑی گرمی ہے، اس گرمی کی شدت کے اندر آپ اپنے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، میرے یار ابو بکر، بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلا کہ شاید کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا، اللہ کے حبیب پیارے پیغمبر، میرا بھی تقریباً یہی حال ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ یہ دونوں چلتے جا رہے ہیں، آگے سے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق آ رہے ہیں۔ بھائی عمر فاروق، تم کیوں اپنے گھر سے باہر نکلے؟ کہا کہ بھوک کی شدت نے ستایا تو اس لیے اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ تینوں چل پڑے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب کیا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو ایوب کی بیوی نے گھر کا دروازہ کھولا، پیارے پیغمبر اور صحابہ اکرام کو گھر کے اندر بٹھایا، جا کے ابو ایوب کو بتایا کہ کائنات کے امام تیرے گھر کے اندر آئے ہیں۔ وہ خوشی کے اندر دوڑے دوڑے گئے، اور کھجوروں کے کچھ خشک تنے اور خشک کھجوریں اور کچھ تازہ کھجوریں توڑ کے
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دی. پھر ایک بکری کا بچہ اس کو ذبح کر کے سالن بنا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا. پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے یار ابو بکر اور میرے یار عمر، آج رب العالمین نے تو ہمارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہیں. دیکھنا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں خشک کھجوریں بھی عطا کر دی ہیں، ہمیں تر کھجوریں بھی عطا کر دی ہیں. دیکھنا آج سالن بھی رب العالمین نے تری والا سالن اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانے کے اوپر بیٹھ گئے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منظر سن کے، وہ منظر بیان کر کے انسان کا دل دکھتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری. آج طرح طرح کی نعمتیں کھا کے، طرح طرح کی چیزیں استعمال کر کے پھر بھی رب العالمین کی ناشکری ہے. دیکھنا میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر میرے پیغمبر کی بھوک کا اندازہ تو لگانا. پیارے پیغمبر نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور پھر ایک روٹی اٹھائی. پیارے پیغمبر نے گوشت کا وہ ٹکڑا اٹھا کے پیارے پیغمبر نے روٹی کے اوپر رکھا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گوشت کا ٹکڑا اور یہ روٹی کا ٹکڑا جا کے میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آنا. کئی دن ہو گئے اس طرح کا کھانا میری بیٹی کو کھانا نصیب نہیں ہوا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو نعمتیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، کل قیامت والا دن ہوگا، رب العالمین ان ساری نعمتوں کے بارے میں ہم لوگوں سے سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں کھا رہے ہو، کل قیامت والے دن تمہارا رب تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. یہ نعمتیں جو طرح طرح کی نعمتیں کھا کے بھی پھر بھی رب العالمین کی ناشکری ہے. ربا تو نے یہ نہیں دیا، ربا تو نے وہ نہیں دیا. ارے جو کچھ رب العالمین نے تجھے زندگی کے اندر دیا ہے، کبھی اس کے اوپر بھی تو نے غور کیا ہے کہ رب العالمین نے تجھے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں؟ اپنے جسم کے اوپر دیکھ، رب العالمین نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. اپنی ایک آنکھ جو رب العالمین نے تجھے دی ہے، جس سے تو دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے، اگر تجھ سے تیرا رب اس آنکھوں کی بینائی چھین لے تب تجھے پتا لگے کہ ہاں میرے پاس بھی کچھ تھا، میرے پاس دنیا کی کوئی نعمت موجود تھی. اس کی اس آنکھ کی قدر اس انسان سے جا کے پوچھ کہ جس کو رب العالمین نے آنکھیں نہیں دی یا آنکھیں دی لیکن پھر دینے کے بعد رب العالمین نے اس سے آنکھوں کی وہ بینائی چھین لی. یہ آنکھیں اگر نہیں ہیں تو یہ دنیا نہیں لگتی بلکہ اندھیری نگری لگتی ہے. انسان کو اس لیے ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوں. ان نعمتوں کو کبھی بھی یاد نہ کیجئے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے. زندگی کے اندر اگر رب کا شکر ادا کرنا ہے تو اپنے سے کم تر لوگوں کے دیکھ لیجئے. اگر جھونپڑی میں زندگی بسر کر رہا ہے تو دیکھ ایسے بھی تو لوگ ہیں یار کہ جن کے پاس جھونپڑی بھی موجود نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے، وہ کھلے راستوں کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر سو کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. آج اگر تیرے پاس گاڑی نہیں ہے تو کیا، وہ بھی تو لوگ ہیں جن کا چلنے کے لیے جب وہ راستوں کے اندر چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں ہوتے. تو گاڑی کو رو رہا ہے. اس دنیا کی زندگی کے اندر طرح طرح کی لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی غریب کو پیدا کر دیا تو کسی کو بہت زیادہ مال و دولت عطا کر دی. غریب سے ساری نعمتیں چھین کے میرا اللہ اس کو آزماتا ہے کہ دیکھوں صبر کرتا ہے کہ نہیں. اور امیر کو ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، دیکھو یہ مجھے بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے میرے اوپر کرم کیا، یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ مجھے میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو بھی اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، اگر انہیں کوئی نعمت ملی تو انہوں نے اس نعمت کو اللہ سے جوڑا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے. اور اگر ان سے کوئی نعمت چھن گئی تو انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ ربا تو ہی اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، اس لیے تو میری مصیبت کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، اور سلیمان پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہی عطا کی کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جیسی بادشاہی کسی بھی انسان کو
ساری تاریخ انسانیت میں ایسی بادشاہی اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا کی۔ ہوائیں بھی مسخر ہیں، جنات بھی تابع ہیں، اور سارا مخلوقات کی بولی بھی جانتے ہیں، مخلوقات سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ چلتے جا رہے ہیں راستے کے اندر، اور ایک وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وادی کا بھی ذکر کیا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ راستے سے گزرتے جا رہے ہیں تو راستے میں گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ او چونٹیوں، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے پاؤں کے تلے آ کے تم ساری کی ساری روندی جاؤ، ساری کی ساری مر جاؤ، اس لیے جلدی سے اپنے بلوں کے اندر چھپ جاؤ۔ تو رب العالمین نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها۔ رب العالمین کے یہ پیغمبر جب وہ بولی جانتے تھے اس چونٹی کی، تو رب العالمین نے فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، چونٹی کے یہ بات سن کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے او میرے ربا، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور میرے اللہ دیکھنا تو نے میرے اوپر کتنی زیادہ نعمتیں کر دی ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی آج میں جانتا ہوں، تو نے مجھے سکھائی ہیں، آج میں اس چونٹی کی بولی کو سن کر اس کی بات کو، اس کی معصومانہ جو اس کی جو دوسری چونٹیاں ہیں اس کو بچانے کے لیے، اس کے دل کے اندر کتنا درد ہے کہ اپنی دوسری چونٹیوں کو بچانے کے لیے آوازیں لگا رہی ہے، اور میرے ربا یہ صرف تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس کی بولی سکھائی ہے۔ رب العالمین کے اس پیغمبر نے جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ جو نعمتیں میرے ربا تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری، بڑی طویل بیماری ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن طویل بیماری کے بعد رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے اللہ دیکھنا میرے جسم کے اوپر اس بیماری نے مجھے بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، اور کائنات کے ربا تو ارحم الراحمین ہے، تیرے جیسا رحم اس کائنات کے اندر کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن میرے جسم کے اوپر یہ بیماری ہے۔ سیدنا ایوب نے اللہ سے یہ گلہ نہیں کیا اور ابا اتنے سال ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے، میں ہی تجھے ملا تھا، میرے جسم کے اوپر تو نے بیماری ڈال دی، اس بیماری سے شفا تو مجھے کیوں نہیں دیتا؟ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو جیسی رحمت اس کائنات کے اندر کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے اے میرے اللہ میرے اوپر رحم کر دے۔ بیماری سے شفا بھی نہیں مانگی، تو رب العالمین کے اس پیغمبر نے اتنا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کی مثال کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ یہی صبر تجھے چاہیے تیری زندگی کے اندر، ہر مصیبت کے وقت صبر، ہر دکھ کے وقت صبر، ہر بیماری کے اوپر صبر، ہر غریبی کے اوپر صبر، ہر وقت کی بھوک کے اوپر صبر۔ ہر وقت جب تو صبر کرے گا تو دنیا کی زندگی تیری صبر کرنے سے بھی کٹ جائے گی اور وبیلا کرنے سے بھی کٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان پیٹتا زیادہ ہے اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، اور جو انسان صبر کرتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، نہیں، صبر کرے گا تو وقت مقررہ کے اوپر تو اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس صبر کے بدلے میں کل قیامت والے دن جو تجھے اللہ کے دربار میں جو تجھے صلہ ملے گا، جو انعام ملے گا، اس انعام کا اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان کبھی بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر۔ تو انسان کو صبر تب آئے گا جب انسان اپنی فطرت کو تبدیل کر کے ہر دکھ کے اوپر اللہ رب العالمین سے یہ دکھ کے اوپر صبر کرے گا اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوگا، اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہوگا، اور ہر خوشی کے موقع پر اپنے مالک کو نہیں بھولے گا۔ یہ نہیں کہ خوشی کا موقع آئے تو انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہر نعمت کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس نعمت کا انسان اللہ رب العالمین کے دربار کے اوپر شکر ادا کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو صبر تب آئے گا کہ انسان پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھے کہ پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر کتنے دکھ، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں اپنے بانجے سے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے میری بہن کے بیٹے، ہم آسمان کے اوپر
ایک چاند کو دیکھا کرتے تھے، اور پھر دوسرے مہینے کا چاند بھی آتا تھا، اور پھر تیسرے مہینے کا چاند بھی آتا تھا۔ 3 مہینوں کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے، مطلب کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ عقل مند لوگ بیٹھے ہو، جب چولہا نہیں جلتا تھا تو اس کا مطلب ہے اس گھر کے اندر سالن نہیں پکتا تھا، کچھ پکتا نہیں تھا، ہانڈیاں پکتی نہیں تھی، جب پکا نہیں تو پھر کھایا بھی نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم 3 مہینے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہم ساری پیغمبر کی بیویاں امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں، ہم 2 کالی چیزوں پہ، ایک پانی اور دوسری کھجور کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی زندگی کے اندر بھی دیکھ لیجئے، اس طرح کی بے شمار مصیبتیں، بے شمار پریشانیاں ان کی زندگی کے اندر آئیں کہ کھانے کے لیے کبھی کچھ نہ ملا، پہننے کے لیے کچھ اچھا نہ ملا، ایک ہی چادر کبھی اس کو اپنے بدن کے اوپر لپیٹ لیتے اور اسی چادر کو صدر ڈھانپنے کے لیے بھی استعمال کرتے، رات کا وقت ہوتا تو اسی چادر کو اوپر ڈھانپ کے سو جایا کرتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تو گھر والے بھی وہ استعمال کرتے، خود بھی وہ استعمال کرتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی، دنیا کی نعمتیں کم ہونے کے باوجود بھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر ان کی یہ صفت تھی کہ ہر مصیبت کے اوپر انہوں نے صبر کیا اور ہر نعمت کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کوئی انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنا علاقہ بھی چھوڑ دے، اپنا کاروبار بھی چھوڑ دے تو کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن صحابہ اکرام نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے سارا کچھ یہ کیا، اپنا وہ مکہ چھوڑا، وہ کاروبار چھوڑے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، لیکن زبان پہ رب العالمین کا شکر تھا کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نعمت اسلام تو دی ہمیں۔ تو یہ زندگی کے اندر اگر ہم روش اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی ہماری بڑے سکون کے ساتھ گزرے گی۔ مصیبت، پریشانی، وبائیں، بیماریاں، طرح طرح کی یہ مہنگائی کے عذاب، طرح طرح کی مصیبتیں، یہ ہر انسان کی زندگی کے اندر لازمی طور پہ آئیں گی۔ اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر مصیبت نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی، دکھ نہیں آتی، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر غور کرے کہ کہیں وہ اللہ رب العالمین کی بغاوت کے اندر زندگی تو نہیں بسر کر رہا۔ اس لیے کہ جتنا کوئی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر اتنی زیادہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ اس انسان کو آزمایا جائے کہ یہ انسان کتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں دکھوں اور مصیبتوں کے اندر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی نعمت مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا